खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम दुआ करें। खुदावन कादर मुतलिक हमारे आसमानी बाप, हम तेरे ज़ुराए हैं और आसमानी बाप हम क्रिसमस के मौका पर खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसे तूने इस दुनिया में हम सब के लिए भेजा। खुदा हम उसकी पहली आमद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे ज़ुर मिन्नत करते हैं आज के दिन में और आइंदा दिनों में जब हम उसकी इस आमद की खुशी को मनाते हैं। खुदा तू हमारी मदद कर ताकि हम उसकी दूसरी आमद के लिए भी खुद को तैयार कर सकें। खुदाम आज के दिन हम तेरे ज़ुर दुआ करते हैं कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, और आसमानी बाप हम अपने उन तमाम बहनों भाइयों को तेरे ज़ुर याद करते हैं जो इज़ार आसानी का सामना कर रहे हैं। खुदाम तू उन सब के साथ हो और खुदा तू उन सबको मजबूत ईमान बख्श। खुदाम हम आज के इस दिन में तेरे ज़ुर दुआ करते हैं पाकिस्तान की अदलिया के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, तमाम वज़रा के लिए, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए हम तेरे ज़ुर दुआ करते हैं। खुदाम तू इन सब के साथ हो और खुदावंद इन सब को अपनी मदद अता कर ताकि ये हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम कर सकें। खुदावंद हम इस दिन में तेरे ज़ुर मिन्नत करते हैं कि तू अपने बेटे के वसीला से जो कि अमन का बादशाह है, खुदावंद तू उसके वसीला से तमाम दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर। और खुदावंद तेरे ज़ुर दुआ करते हैं कि तू अपने मुजस्सम कलमे के वसीला से और अपने तहरीरी कलाम के वसीला से हम सब की मदद कर ताकि रोज़ बरोज़ हम खुदाम तुझे जानते जाएं और तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदाम यस्सु के नाम के वसीला से आमीन। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रासपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मारिफत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज क्रिसमस यानी ईद विलादत यीशु मसीह है। क्रिसमस की ईद खुदावंद यीशु मसीह की आमद और विलादत के रूहानी भेद को समझने का मौका है। ये वो भेद है जिसने इंसानी तारीख के धारे का रुख मोड़ दिया। यीशु मसीह का दुनिया में मुजस्सम होकर आना महज एक खूबसूरत, सच्ची या सुहानी कहानी का नाम नहीं, बल्कि इंसानी मामलात में खुदा की तरफ से शामिल होने का इकरार और ऐलान भी है। खुदा ताला हमारी दुनिया में एक ऐसे अनोखे और यकता अंदाज में दाखिल हुआ जिसकी मिसाल ना तो इससे पहले मिलती है ना इसके बाद। अंजीली बैरात में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक अजीब, अनोखे और यकता अंदाज में नजर आती है। इंसानी तारीख में इससे पहले और ना इसके बाद दुनिया में किसी ऐसी हस्ती का जिक्र मिलता है जो एक कंवारी से पैदा हुआ,
فرشتوں نے اس کی پیدائش کی آگاہی دی اور اس کی پیدائش کے موقع پر باجماعت شکل میں جشن منایا۔ ایسی ہستی جس کی پیدائش پر گڈریوں نے اور مجوسیوں یعنی ستارہ شناسوں نے بھی سجدہ کیا، اس کی پیدائش کی نبوت کے وقت اس کا نام ایمانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، یعنی یسوع المسیح کی ذات میں خدا ہمارے ساتھ ایک یکتا انداز میں موجود ہوا۔ کرسمس محض ایک بچے کے بارے میں نہیں جو چرنی میں نظر آتا ہے، بلکہ یہ خدا کے بارے میں بھی ہے جس نے بدن اختیار کیا، ہماری انسانی کمزوری میں ہمارے ساتھ شامل ہوا اور خود کو پورے طور پر انسان کا ہم شکل بنایا، تاکہ انسان جو اس کی شبیہ اور صورت پر بنا ہے اس کا ہم شکل بن سکے۔ مگر یہ بچہ نہ رہا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ وہ حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش شکتا اور لاسانی ہے، بلکہ اس کی زندگی کا مشن اور بالآخر صلیب پر انسان کی معافی کے لیے اس کی طرف سے اپنی جان دینا بھی یکتا ہے۔ یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اپنی الہی قدرت کے اظہار کے لیے صرف معجزات ہی نہیں کیے، بلکہ ان کے ذریعے اس نے اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کیا، اور اس کا ہر ایک معجزہ محض معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سچائی کو بیان کرنے کا ایک وسیلہ بھی تھا۔ اور وہ سچائی یہ تھی کہ خدا تعالی ہر گناہ گار انسان کو پیار کرتا ہے اور اسے بحال کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے انسان کے اندھے پن کو بینائی میں بدل دیا۔ خداوند یسوع المسیح نے انسان کے بہرے پن کو سماعت میں بدل دیا، اور خداوند یسوع المسیح نے گونگے پن کو بولنے کی صلاحیت میں بدل دیا۔ خداوند یسوع المسیح نے انسان کی بے اعتقادی کو اتقاد میں بدلا۔ خداوند یسوع المسیح نے موت کو حیات میں بدلا۔ مگر ان سب معجزات میں ایک اور بات نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی قدرت سے پردہ اٹھانے سے پہلے خداوند یسوع المسیح نے ہر اس شخص سے یہ سوال کیا جس کے لیے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا تھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے یہ سوال اس لیے نہیں کیے کہ اسے لوگوں کے دل کی خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکیں اور اپنے دلوں کی حالت کو پہچانیں۔ خداوند یسوع المسیح نے معجزات ویسے ہی نہیں کیے کہ ان سے محض اپنی قدرت کا اظہار کرے، بلکہ ان کے وسیلے انسان کو کچھ سکھانا بھی چاہتا تھا، کہ اس کے معجزات اس کی تعلیم کا بھی یہ وسیلہ تھے کہ خدا انسان کی بھلائی چاہتا ہے، اسے گناہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اس کے پورے وجود کو نیا بنانا چاہتا ہے۔ آج جب ہم خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کی یاد منا رہے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سے بھی پوچھتا ہے۔ ہم کن معاملات میں اندھے ہیں؟ کیا ہم خدا کی حضوری کے بارے میں اندھے ہیں؟ کیا ہم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنی پڑوسی کی ضروریات کے بارے میں اندھے ہیں؟ آج ہم کن معاملات میں بہرے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے لیے بہرے ہیں؟ کیا ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے؟ کیا ہم جذباتی اور روحانی طور پر گھائل لوگوں کی آواز نہیں سن سکتے؟ ہم کن معاملات میں گونگے ہیں؟ کیا ہم سچائی کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں؟ کہ کیا ہم کسی کو معافی کے الفاظ بولنے یا حوصلہ افزائی کے چند بولنے سے قاصر ہیں؟ ہم کن معاملات میں بے اعتقادی کا شکار ہیں؟ کیا ہم خوف سے، بے چینی سے یا کڑواہٹ کے جذبات کے باعث بے اعتقاد ہیں؟ ہم کن معاملات میں اپنے آپ کو بے جان محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم روحانی طور پر نڈھال ہو چکے ہیں، تھکے ماندے ہیں، امید سے عاری ہیں؟ اس کرسمس کے موقع پر خداوند یسوع المسیح
ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ وہ کوئی لا تعلق مسیحا نہیں، بلکہ وہ ایسی ہستی ہے جو ہمارے قریب آیا، ہمارے پاس رہا، چرنی میں پیدا ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ خدا یسوع المسیح جس نے ٹوٹے دلوں کو چھوا، خدا یسوع المسیح نے گرے ہوئوں کو اوپر اٹھایا، خدا یسوع المسیح نے نا امیدوں کی امید کو بحال کیا۔ آج اس کی آمد کا جشن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیں اور اس سے کہیں، آئے خدا یسوع المسیح، ہمارے اندھے پن کو ہم سے دور کر، ہمیں بینائی بخش، ہمارے بہرے پن کو ہم سے دور کر، ہمیں اپنی آواز سننے کے قابل بنا، ہمارے خوف کو ہم سے دور کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہماری زندگی سے ہر اس چیز کو دور کر جو مردگی کی حالت میں ہے، اور اپنے پاک روح کے وسیلہ ہم میں نئی زندگی پیدا کر، کیونکہ بیت لحم میں پیدا ہونے والا بچہ صلیب کا مسیحا ہے، مردوں میں سے جی اٹھا خداوند ہے اور آنے والا بادشاہ ہے۔ اس کی پیدائش یکتا اور لاسانی تھی، اس نے پر مقصد زندگی گزاری، اور آج بھی ان لوگوں کی زندگیوں میں جو اس کے نام لیوا ہیں قوت سے کام کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ کرسمس نہ صرف اس کی پیدائش کی یاد دلائے، بلکہ زندگیوں کو تبدیل کرنے والی اپنی حضوری کے وسیلے ہمارے دلوں کو زندہ کرے اور انہیں جلا بخشے۔ کرسمس کے اس مبارک موقع پر چرچ پاکستان کی طرف سے صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ اور سب ہم وطنوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ آؤ سنو مسیح کی کہانی، بے مثال پیار اس نے کیا، میرے لیے وہ چرنی میں آیا، آؤ دیکھو تم اس کا جلال۔ تاستبل میں وہ پیدا ہوا ناصری، نبوت پیغمبروں نے جس کی تھی کی، گاتے ہیں دیکھو فرشتے سبھی، آیا ہے قادر یسوع المسیح۔ آؤ سنو مسیح کی کہانی، وہ ہے نجات جہاں کی، میرے لیے دی اس نے قربانی، ہمیں بچانے کو وہ آ گیا۔ سونا مر اور لبا سے کہانی جڑی ہے، واحد وہ فدیہ خالق کے جہاں، میرے گناہوں کے واسطے موا، پائی موت پہ فتح، تیسرے دن جی اٹھا۔ آؤ سنو مسیح کا مکاشفہ، سب سے پیار مسیح سا کرو، اس کے پیچھے چلتے رہو سب، اس کی راہ سب تیار کرو۔ جاگتے رہو، جاگتے رہو، جاگتے رہو، جاگتے رہو، اور ان چیزوں کو جو باقی ہے، مٹنے والی ہے، مضبوط کرتے جاؤ، مضبوط کر، مضبوط کر، مضبوط کر، مضبوط کر، مضبوط کر۔ سنی جو مسیح کی کہانی، اب کلام
को दिल में रखो, उसके प्यार का प्रचार करो, सब इंजील को फैलाते रहो।